بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف ڈیتھ آف فرانسس بیکنز ایسیز. ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. I have divided this topic into 7 parts. I have selected 7 quotes. Then I have explained them. Then I also marked whether there is Renaissance, worldly wisdom, moral, or meanest, or encyclopedic, or range is over there, or style is over there. Point 1. ڈیتھ کے بارے میں فرانسس بیکن کا خیال یہ ہے کہ ڈیتھ اٹ سیلف پینفل اور ہاررفل چیز نہیں ہے. یہ ہم لوگ مل کر ڈیتھ کو پینفل اور ہاررفل بنا دیتے ہیں. 1.1 مین فیئر ڈیتھ. انسان موت سے ڈرتا ہے. ایز چلڈرن فیئر ٹو گو ان دا ڈارک. جس طرح کے بچے تاریکی میں جانے سے ڈرتے ہیں. انسان موت کے منہ میں جانے سے ایسے ڈرتا ہے جیسے بچے تاریکی میں جانے سے ڈرتے ہیں. اینڈ ایز اے نیچرل فیئر ان چلڈرن. بچوں کے اندر یہ خوف فطرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے. از انکریزڈ ود دا ٹیلز. کیسے پیدا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے؟ یہ کہانیاں سن کر. تاریکی کے اندر تاریکی سے متعلقہ کہانیاں سن کر بچے تاریکی میں جانے سے ڈرتے ہیں. سو از دا ادر. ایسے ہی ڈیتھ کے بارے میں مختلف قسم کی کہانیاں سن کر, نیوز سن کر لوگ موت کے منہ میں جانے سے ڈرتے ہیں. سو ڈیتھ از ناٹ سم تھنگ فیئرفل اور ہاررفل. اٹ از دا اسٹوریز. دیر آر اسٹوریز. وہ کہانیاں ریلیجس اسٹوریز یا دوسری اسٹوریز ہیں, وہ انسان کو ڈراتی ہیں موت کے منہ میں جانے سے. ایسا فرانسس بیکن کہتا ہے. ایسا موجود ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, بہادر بننا چاہیے. ورلڈ وزڈم موجود ہے, دنیا میں رہنا چاہیے, موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. دنیا میں اپنے آپ کو جب تک ہیں سسٹین مینٹین کرنا چاہیے. مورل اس میں موجود ہے کہ دنیا داری, دنیا میں رہیں. مینسٹ ہے کہ دنیا کے ساتھ رہیں. اور یہ ساری کی ساری جو کہانیاں ہیں موت کے بعد والی, جزا سزا والی, یہ ساری کی ساری جھوٹ ہے اکارڈنگ ٹو بیکن. انسائکلوپیڈک رینج. اور موت کے بارے میں ہیومن نیچر کا تجزیہ کر رہا ہے. انسائکلوپیڈک رینج اچھی ہے, وہ اس کی وسیع رینج ہے. اسٹائل از گڈ. پوائنٹ 2 گراؤنڈز اینڈ convulsions and a discolored face. گراؤنڈز کرہانا, دکھی ہونا, غمگین آواز نکالنا. convulsions تڑپنا, discolored face اور مایوس چہرے. and friends weeping دوستوں کا رونا. and blacks کالے ماتمی لباس پہننا. and obsequies اور آخری رسومات. اینڈ لائک اور یہ ساری چیزیں. شو ڈیتھ ٹیریبل. یہ ساری چیزیں مل کر موت کو ٹیریبل بناتی ہیں. لگتا ہے کہ موت کوئی بہت ہی خوفناک چیز ہے. ایکچولی وانٹ ٹو سے دیٹ ڈیتھ از ناٹ ہاررفل اینڈ پینفل اور ٹیریبل تھنگ. وی میک اٹ. ہم وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ڈیتھ بہت ہی ٹیریبل چیز ہے. اس میں رینیسانس موجود ہے, یعنی کہ انڈیویجولزم, پرسنل لائف, دنیا داری, دنیا میں رہنا. ورلڈلی وزڈم موجود ہے, دنیا کی کوئی سوچ بتائی گئی ہے, اچھی بات بتائی گئی ہے. مورل موجود ہے کہ دنیا میں رہیے, موت سے مت ڈریے. مینسٹ ہے, بہت برا ہے بیکن جب وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ساری ریلیجس کہانیاں جھوٹی ہیں, یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور دنیا میں رہیے اور موت سے مت ڈریے. انسائکلوپیڈک رینج ہے, یعنی کہ وسیع تر رینج ہے اس کے پاس بہت بڑا نالج کا خزانہ ہے. اسٹائل ہے, اچھا ہے. پوائنٹ 3 ریونج ٹرائمفس اوور ڈیتھ. جب آپ بدلہ لینے کے حق میں ہوتے ہیں یا تلے ہوتے ہیں کہ بدلہ لینا ہے, تو آپ کا بدلہ موت پر غالب ہوتا ہے. یعنی کہ پھر آپ ڈیتھ کی, موت کی پرواہ نہیں کرتے. ریونج میں لو سلائٹس اٹ. اور محبت میں جب ہوتے ہیں تو موت کا خوف سلائٹ ہو جاتا ہے, لیس ہو جاتا ہے. ہانر
aspire to it. اور جب عزت کی بات ہوتی ہے، فخر کی بات ہوتی ہے، ناز کی بات ہوتی ہے، شان و شوکت کی بات ہوتی ہے، تو موت آپ کو بڑی آئیڈیل چیز لگتی ہے کہ آپ اپنی عزت کے لیے مر جائیں گے، تو موت اسپائر ہو جاتی ہے. گریف فلیٹ ٹو اٹ. اور جب دکھ ہوتے ہیں، فلیٹ ٹو اٹ، دکھ ہوتے ہیں تو موت غالب آ جاتی ہے. موت آپ لینا چاہتے ہیں، موت کے سے ڈرتے نہیں ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں. فیئر اکوپائٹ اٹ. اور خوف جب ہوتا ہے تو خوف بھی موت پر غالب ہو جاتا ہے. آپ خوف میں موت کو گلے لگا سکتے ہیں، آپ دکھوں میں موت کو گلے لگا سکتے ہیں، آپ شان و شوکت کی خاطر موت کو گلے لگا لیتے ہیں، آپ محبت میں ہوتے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، ریونج میں ہوتے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. مین ٹو سے دیٹ کہ انسان ان کنڈیشنز کے اندر وہ بریو اور بولڈ ہو جاتا ہے ٹو میٹ ہز ڈیتھ. ورلڈلی وزڈم ہے اینڈ دیر از اسٹائل. Next topic is, and that is fourth number. A man would die though he were neither violent nor miserable. ایک انسان مر جاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ وائلنٹ، غصیلا، بہادر، جنگجو تھا، اور miserable یا بہت دکھی، مایوس تھا. Only upon a weariness to do the same thing over and over. انسان مرتا اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار کر کے اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بوڑھا آدمی مر گیا، بڑا افسوس ہے یار، اس کی زندگی بڑی بھرپور زندگی جیتا تھا، مر گیا. لیکن وہ شخص موت کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ بار بار ریپیٹیشن دیکھ کے تھک جاتا ہے، مر جاتا ہے. اگر زندگی میں تبدیلی ہو، چینج آف پروفیشن ہو جائے، چینج آف ہاؤس ہو جائے، چینج آف سٹی ہو جائے، چینج آف کنٹری ہو جائے، تو زندگی میرے خیال میں بڑھ جاتی ہوگی. اوکے. تو ڈیتھ از اے ڈیلائٹ فل ہائیڈنگ پلیس فار اے ویری مین. یہ ایم کے بھٹا نے کہا کہ موت جو ہے بڑی ڈیلائٹ فل، دلچسپ، زبردست قسم کی، خوشگوار قسم کی پناہ ہے. پناہ ہے کس کے لیے؟ ویری مین، تھکے ہوئے انسان کے لیے. ریپیٹیشن از ڈیتھ. اور پچھلے 30 سال سے وہیں سکول، وہیں سلیبس، وہیں رٹا. دیٹ از ریپیٹیشن، دیٹ از ڈیتھ. ففتھ، اٹ از ایز نیچرل ٹو ڈائی ایز ٹو بورن. جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں، دیٹ از نیچرل فینومینا، اسی طرح مر جانا ہے. پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، مرنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. بس آپ خوش رہیں اس بات پر کہ آپ کو دنیا دیکھنے کا موقع ملا ہے، یہاں پر سیر کرنے کا موقع ملا ہے، رہنے کا موقع ملا ہے. یہ کم ہے، ہم نہ ہوتے تو پھر یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ہیں. پیدا ہو گئے ہیں، یہ خوش قسمتی. مر جانا ہے تو اس پر آپ دکھ نہ کریں، ملال نہ کریں. اینڈ ٹو اے لٹل انفینٹ، اور جس طرح بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پرہیپس دا ون از ایز پینفل ایز دا ادر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دکھ کا کتنا احساس ہوتا ہے، تکلیف کا کتنا احساس ہوتا ہے. پیدائش کی تکلیف کا کوئی احساس ہوتا ہے بچے کو؟ آئی تھنک اگر ہوتا بھی ہے تو ہی از ناٹ کانشیس اباؤٹ اٹ. سیم لائک موت کے لیے بھی آپ کو کانشیس نہیں ہونا چاہیے. موت بھی ایسے آئے گی جب تو آپ کانشیس نہیں ہوں گے. سکس، he that dies in an earnest pursuit. ایک شخص جب کسی بڑے مقصد کے پیچھے بھاگتا ہوا مر جاتا ہے، is like one that is wounded in hot blood. وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی انسان زخمی ہو جائے انتہائی جوش میں. جب انسان تلوار کے ساتھ لڑ رہا ہو دوسرے کے ساتھ، اور جب زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو چوٹ کا احساس نہیں ہوتا. جب آپ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، کتنی چوٹیں لگ جاتی ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. اور جب گھر آتے ہیں تو پھر آپ کو ہوش آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو چوٹیں لگی ہیں. تو ہاٹ بلڈ میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر موت کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح کہ ہاٹ بلڈ میں زخموں کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ارنیسٹ پرسیوٹ کے اندر، بڑے ایم کے پیچھے بھاگتے ہوئے انسان کو موت کا احساس تک نہیں ہوتا. Who for the time space feels the out. اور ہاٹ بلڈ کے اندر
بہت کم ایسا ہوتا ہے. سکریس بہت مشکل سے, فیلز انسان محسوس کرتا ہے, ہارٹ کوئی انجری تکلیف. آئی تھنک یو ہیو گیدرڈ دا پوائنٹ کہ جب بڑے پرسیوٹ میں ہوں, آپ بڑے ایم کے پرسیوٹ میں ہوں, تو اس وقت آپ کو موت فیل نہیں ہوتی. 7. Death has this also, that it opened the gate of good fame. موت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ شہرت کے دروازے کھول دیتی ہے. And extinguished envy, اور یہ ایکسٹنگوش اور بجھا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے جیلسی کو. انسان دوسرے انسان سے جب حسد کر رہے ہوتے ہیں اور اسے ڈیفیم کر رہے ہوتے ہیں, جب انسان مر جاتا ہے تو پھر فیم, پھر اسے شہرت ملنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے مظہر اقبال چودھری یاد آ گیا. مظہر اقبال چودھری اکاؤنٹ کے بڑے اچھے ٹیچر تھے. زندہ تھے تو کتنی باتیں تھیں. 3 ماہ آئی سی یو میں, ایکسیڈنٹ, نوجوان, بڑی زبردست پرسنالٹی. ڈیتھ, مر گیا, اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. علی رضا مر گیا, جوان ہی تھا. توقیر شاہ مر گیا, میرا ڈیسک فیلو تھا 4 سال. وہ نہیں ہے, میں بیٹھا ہوا. ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے, لوگ بیٹھے ہوں گے, شاید ان لیکچرز کو سن رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. ہاں جی, جب انسان مر جاتا ہے تو پھر ساری انوائے ختم, ساری حسد جیلسی ختم. انسان مر گیا تو بس ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے. اوکے, دیٹ واز ڈیتھ. اس کے اندر ورلڈلی وزڈم ہے, مورل موجود ہے اور سٹائل موجود ہے, جیسا بھی موجود ہے. Now, other quotes about death. I'm not afraid, یہ کہا تھا ووڈی ایلن نے. ووڈی ایلن کہتا ہے I'm not afraid of death, میں موت سے گھبرایا ہوا, ڈرا ہوا نہیں ہوں. I just don't want to be there when it happens. بس میں چاہتا ہوں جب موت یہاں پر آئے تو میں نہ ہوں, تو میں یہاں نہ ہوں. یعنی کہ وہ کہتا ہے میں موت سے ڈرا ہوا نہیں ہوں, لیکن موت جب میرے اوپر آئے تو میں یہاں نہ ہوں. یعنی کہ ہی از ایکسٹریملی ٹیریفائڈ فرام ڈیتھ. اسی طرح ایک رائٹر ہے, اس کا نام ہے فریڈرک رچ. اس نے کہا, اس کہتے ہیں I don't believe in God. کہتا ہے I don't believe in God, but I am afraid of him. میں گاڈ پر یقین نہیں رکھتا لیکن میں اس سے ڈرا ہوا ہوں. یہ کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن بس جب وہ آئے تو میں یہاں پر نہ ہوں. یعنی کہ اتنا خوف زدہ ہے کہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. مارک ٹوین کیا کہتا ہے؟ مارک ٹوین از اے ریئلی گریٹ ساؤل. مارک ٹوین کہتا ہے دا فیئر آف ڈیتھ فالوز فرام دا فیئر آف لائف. موت کا خوف زندگی کے خوف سے جڑا ہوا ہے. جب زندگی کا خوف آتا ہے کہ زندگی نہیں رہے گی تو پھر پیچھے موت کا خوف آتا ہے. A man who lives fully is prepared to die at any time. جو شخص زندگی میں ڈرتا نہیں ہے, زندگی میں بھرپور زندگی جیتا ہے, وہ موت کے لیے تیار ہوتا ہے, کسی لمحے بھی آ جائے. ایک مجذوب رائٹر ہے ایم کے بھٹا, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. When human don't give way to his thoughts, جب انسان اپنی سوچ کو راستے نہیں دیتا, اس کو باہر نہیں آنے دیتا, the thought starts to kill inside out nerve, تو یہ تھاٹس انسان کے نرو کو اندر سے مارنا شروع کر دیتی ہیں, اور وہیں موت نرو کے اندر سے باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. انسائڈ آؤٹ نرو, اندر سے باہر کی طرف نرو کو مارنا شروع کر دیتی ہے. جب آپ اپنی سوچوں کو دبا کر رکھتے ہیں, آپ ایکسپریس نہیں کرتے, تو پھر آپ کے نرو مرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو لوگ پھر نیم پاگل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جے کے راولنگ نے کیا کہا؟ The last enemy that shall be destroyed is death. بڑا ہوپ فل اور بڑا خوفناک قسم کا بیان دیا ہے راولنگ نے. کہتے ہیں کہ جو آخری دشمن
جس کو ہم ڈسٹرائے کریں گے وہ موت ہوگی. ڈیتھ از آور اینیمی اینڈ وی ہیو ٹو کنکر اٹ. ہمیں موت پر غلبہ پانا ہے. جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملیریا پر غلبہ پایا ہے، انہوں نے ٹی بی پر غلبہ پایا ہے، انہوں نے پولیو پر غلبہ پایا ہے، انہوں نے کینسر پر غلبہ پایا ہے، اسی طرح انہوں نے برتھ پر غلبہ پایا ہے کہ انسان کی برتھ کرا دیتے ہیں بغیر انسان کے میٹ کے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے. اسی طرح وہ موت پر بھی غلبہ پا لیں گے اور موت آخری دشمن ہوگا جس کو یہ جیت لیں گے. یہ راولنگ نے کہا، پتہ نہیں کتنا صحیح کہا، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. ہاربرٹ ہور کہتا ہے اولڈر مین ڈکلیئر وار. یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یہ موت کا اعلان کرتے ہیں، یہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. بٹ اٹ از یوتھ دیٹ مسٹ فائٹ اینڈ ڈائی. لیکن لڑنا اور مرنا تو نوجوانوں کو پڑتا ہے. اعلان تو نواز شریف کرے گا، اعلان تو صدر ایوب کرے گا، اعلان تو ضیاء الحق کرے گا جنگ کا، لیکن مریں گے کون؟ جوان. لڑیں گے کون؟ جوان لڑیں گے. اور ڈکلیئر وار کون کرے گا؟ اولڈر مین. تو اولڈر مین ویسے لڑا جنگیں، بوڑھے جو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو جنگیں لڑانی چاہیے. حقیقت بات ہے، وہ فوجی ہونے چاہیے. نوجوانوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آف نوبیلٹی. نوبیلٹی اچھائی. اچھا یہ اب ختم ہو گئے نا وہ ایسیز جو اہم ایسیز تھے، وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دیے، لائن ٹو لائن ڈسکس کر دیے، کورس اس کے ڈسکس کر دیے. اب 3 ایسیز ایسے ہیں، آئی تھنک ون از نوبیلٹی، ادر از آف سپرسٹیشن، دیٹ از یس آف سپرسٹیشن، ون از آف ایمبیشن اور آف سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن. یہ 4 ایسیز باقی ہیں جن کی میں نے لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن کرنا ضروری نہیں سمجھا. ان کی سمری دے دی ہے تاکہ آپ کے پاس ان کا انٹروڈکشن ضرور ہو. بس یہ انٹروڈکشن پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کے اندر کیوریوسٹی ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھ لیں، یا آپ ان کے اوپر کوئی سمری پڑھ لیں، یا آپ اپنی بک کو کنسلٹ کریں اور اسے پڑھ لیں. اپ ٹو یو. بٹ میں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. سو آئی ایم گیونگ اونلی دا انٹروڈکشن آف دیز 4 ایسیز: آف نوبیلٹی، آف سپرسٹیشن اینڈ واٹ از دا نیکسٹ ون؟ آف ایمبیشن، آف سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن. آئیے میں ان کو بتا دوں کہ یہ ہیں کیا. آف نوبیلٹی. In a democracy there is no need of nobility. ڈیموکریسی کے اندر بادشاہوں کی، شہزادوں کی، رائل فیملی کی، نوبل فیملی کی ضرورت نہیں ہوتی. اینڈ پیپل آر کامنلی کوائٹر. اور لوگ ڈیموکریسی کے اندر زیادہ تر کوائٹ ہوتے ہیں، پیسفل ہوتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ لائک ریبیلین. اور لوگ ریبل نہیں ہوتے. وین دیر از نو نوبیلٹی. جب یہاں پر نوبیلٹی نہ ہو. اگر شہزادے بادشاہ ہوں گے تو پھر تو ریبلٹی پیدا ہوگی، لوگ ریبل بھی ہوں گے. جب ڈیموکریسی ہوگی تو ان شاہی خاندان کے خلاف شاہی خاندان بھی نہیں ہوگا. شاہی خاندان نہیں ہوگا تو کوئی بھی بغاوت نہیں ہوگی. نیومرس نوبیلٹی کازز پاورٹی. بہت زیادہ شاہی خاندان کا ہونا، رائل فیملی کا ہونا، امیر لوگوں کا ہونا، یہ وجہ بن جاتا ہے غربت کی. اینڈ انکنوینئنس ان اے اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. نوبیلٹی سے مراد نوبل فیملیز. نوبل فیملیز سے مراد شاہی فیملیز، عمرا، امیر طبقہ. امیر طبقہ اگر ہوگا معاشرے میں تو باقی لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، اور سوسائٹی کے اندر ریبیلین ایٹیٹیوڈ آئے گا، اور سوسائٹی کے اندر انکنوینئنس پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ بے چینی پیدا ہوگی. اگر ڈیموکریسی ہوگی تو نوبیلٹی کی ضرورت نہیں ہوگی. نوبیلٹی کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر لوگ بھی پیسفل اور کوائٹ رہیں گے. یہ تھی نوبیلٹی. آئیے اب ہم سپرسٹیشن دیکھتے ہیں. سپرسٹیشن کیا ہوتی ہے؟ سپرسٹیشن کہتے ہیں یہ توہم پرستی. کیا ہے توہم پرستی؟ یہ کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا،
آندھی چل رہی ہے تو بروم کو اٹھا کر، جھاڑو کو اٹھا کر چارپائی کے پاوے کے نیچے دے دینا، بھئی طوفان رک جائے گا. یہ سپرسٹیشنز ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہندوؤں میں زیادہ ہوتے ہیں. اب ہم تو ہندو نہیں رہے. کیا مجھے یاد آ گیا ہے، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، کبھی تم کو بھی میں نے اپنا خدا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، کبھی تم کو بھی میں نے اپنا خدا رکھا ہے. تو سپرسٹیشن کوٹ دیکھیں ایک بیکن کا، It were better to have no opinion of God at all than such an opinion as is unworthy of him. بیکن کہتا ہے بہتر ہے کہ گاڈ کے اوپر آپ کا یقین ہی نہ ہو، بجائے اس کے کہ گاڈ کے بارے میں آپ غلط اور انوردی قسم کی اوپینین رکھیں. گاڈ کے بارے میں غلط خیال، غلط سوچ سمجھ رکھنا، غلط کہنے سے بہتر ہے آپ گاڈ پر بلیو ہی نہ کریں. یعنی کہ سپرسٹیشنز آر سم تھنگ دیٹ از انوردی ٹو گاڈ. سپرسٹیشن کا مطلب ایسے جیسے آپ گاڈ کو ڈی ویلیو کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. پوائنٹ 2 دیکھیں ذرا اس کا. ان آل سپرسٹیشن وائز مین فالو دا فولس. جتنے بھی سپرسٹیشنس ہیں، جتنے بھی انسان توہم کرتا ہے، اس میں یوں سمجھے کہ انسان بے وقوفوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے. بیکاز سپرسٹیشنز آر دا آؤٹ کم آف فولش برین. بے وقوف جو ذہن ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سپرسٹیشنز پیدا کرتے ہیں، لاجک لیس چیزیں پیدا کرتے ہیں. تو سپرسٹیشن کے اندر ایسے ہے جیسے ذہین آدمی فولز کی پیروی کر رہا ہو. تو دین دیر از اے سمری. Superstition or a false notion of God is highly insulting and irreligious. Superstition یا گاڈ کے بارے میں غلط خیال رکھنا یہ irreligious ہے. irreligious یہ غیر مذہبی ہے اور یہ بڑی بری بات ہے. ایتھیزم نن بلیور کو کہتے ہیں. ایتھیزم اخلاقی بات کو لیکن گاڈ پر یقین نہ رکھنا. نن بلیو جو ہے از بیٹر دین سپرسٹیشن. کہتے خدا پر یقین نہ ہونا بہتر ہے سپرسٹیشن سے. توہم پرستی سے بہتر ہے کہ آپ خدا پر یقین بھی نہ رکھیں. بیکاز این ایتھیسٹ یوزز ہز سینس اینڈ ریزن. کیونکہ ایتھیسٹ جو ہوگا، جو اخلاقیات کا پیروکار ہوگا، جو اخلاقیات پر یقین رکھے گا، جو سالڈ دنیا پر یقین رکھتا ہے اور اسی کو جمع مینس کر دیتا ہے، وہ سینس اور ریزن پر تو یقین رکھتا ہے نا. کم از کم وہ انسان کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. ہیز ریسپیکٹ فار نیچرل پوائٹی اینڈ لاز اینڈ کیئرس فار ریپوٹیشن. کم از کم ایتھیسٹ جو شخص ہوگا، جو اخلاقیات پر یقین رکھتا ہے، اس کے اندر سینس ہوگا، ریزن ہوگی، اور وہ کم از کم فطرتی جو پائٹی اچھائیاں ہوگی اس کی رسپیکٹ کرے گا. وہ قوانین کی رسپیکٹ کرے گا، وہ دوسرے کی عزت کا خیال کرے گا. لیکن نن بلیور جو ہوگا وہ رون دے گا ہر چیز کو. جو سپرسٹیشس ہوگا وہ رون دے گا ہر چیز کو مسخ کر دے گا. جبکہ انسان جو ایتھیسٹ ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ رشین ایتھیسٹ ہیں، چائنیز ایتھیسٹ ہیں. دنیا کے اندر جو نن بلیور لوگ اب پیدا ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں لوگ اب ایتھیسٹ زیادہ ہیں بلیور کی نسبت. چاہے کرسچن ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے مسلم ہیں، اب زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں. یعنی کہ وہ 2+2=4 والے فارمولے پر یقین رکھتے ہیں. اگر میں اس کا ایک آدمی ماروں گا تو وہ بھی میرا مار دے گا، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ کرسچن ہے. تو وہ اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں.
ایتھیزم ڈز ناٹ کاز ڈسٹربنسز ان اسٹیٹس. ایتھیسٹ جو لوگ ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کرتے. بٹ سپرسٹیشن ڈس ریگارڈس آور مورل ویلیوز. لیکن جو سپرسٹیشس ہوتے ہیں وہ ہمارے مورل ویلیوز کو ہمیشہ مسخ کر دیتے ہیں, ان کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. اینڈ ڈیزائرز مین ٹو فالو اٹس ڈکٹیٹس بلائنڈلی. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ بلائنڈلی اندھا دھند اس کی پیروی کریں. دیکھیں ایک معاشرہ ہے, اس کا نام ہے جیکما آباد. جیکما آباد میں آدھے ہندو رہتے ہیں, آدھے مسلم رہتے ہیں, آدھے کرسچن رہتے ہیں. اب وہاں پر دو قسم کے ایٹیٹیوڈ ہیں. جو ہندو ہیں وہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ سارے کے سارے لوگ روزانہ صبح صبح دیٹ از کمپلسری کہ مندر کی درگاہ پر وہ جا کر ماتھا ٹیکیں گے, تو یہ سپرسٹیشس ہے. کیونکہ وہ تو سپرسٹیشس ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو مجبور کریں گے, تو مارلز کی وہ کوئی خیال نہیں کریں گے اور اسٹیٹ کے اندر بے چینی پیدا کر دیں گے اس جیکما آباد کے اندر. اگر لوگ ایتھیسٹ ہوں گے تو کہیں گے اوکے جو مندر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو چرچ کلیسا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو مسجد جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایتھیسٹ رسپیکٹ کریں گے, وہ ڈس ریگارڈ نہیں کریں گے مورل ویلیوز کو, اور یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ بلائنڈلی ان کو ہی فالو کریں. دا کازز آف سپرسٹیشن اور سرٹن فیسٹیولس. یہ سپرسٹیشن آتے کہاں سے ہیں, یہ توہمات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں چند فیسٹیولز سے. کوئی فیسٹیولز ہو جاتے ہیں یا ریچولز کا یا کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہاں سے یہ سپرسٹیشنز چل پڑتے ہیں. اپیئر چارمنگ ٹو دا سینسز. اور بعض اوقات یہ سینسز کو بڑے چارمنگ لگتی ہیں. یعنی کہ وہ رسومات یا فیسٹیول پر وہ ایکٹیویٹیز کسی بھی جلسے جلوس عرس کے اوپر جو لوگوں کو چارمنگ لگیں, وہ بس ہمارے سپرسٹیشنز بن جاتی ہیں, وہ ہماری عادات, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو فالو کریں اور باقی لوگ بھی اس کو فالو کریں. جیسے کہ کسی جگہ پر کسی دربار میں جا کر سجدہ کرنا, یہ دیٹ از سپرسٹیشن. کسی کو چارمنگ لگا تھا, اب تو انہوں نے دربار کے باہر گھنٹیاں بھی باندھ دی ہیں. گھنٹی بجانا دربار کے دروازے پر لوگوں کو اچھا لگتا ہے, چارمنگ لگتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ دستک ہے ہماری آمد کے بارے میں ہم کانشیس کرتے ہیں بزرگ کو. واٹس ایور, یہ اس طرح کی سپرسٹیشنز جنم لیتی ہیں, کسی چارمنگ انسیڈنٹ سے جنم لیتی ہیں. تو دیٹ واز سپرسٹیشنز. اور توہمات کے بارے میں بتایا ہے. آفٹر دس دا ایسیز آف ایمبیشن. مقصد, ایم. ایمبیشن از لائک اے کولر. ایمبیشن خون کی طرح ہوتا ہے. وچ از آ ہیومر دیٹ میکس مین ایکٹیو اینڈ ارنیسٹ. یہ ایک ایسی دوا ہے, ایسی کیمیکل ہے, ایسی چیز ہے, ایسی انسان کے اندر ایک ایسی ہیومر ہے, ایسی مزاح ہے, ایکٹیویٹی ہے جو انسان کو ایکٹیو کرتی ہے اور انسان کو ارنیسٹ بناتی ہے, انیسٹ بناتی ہے, زندہ رکھتی ہے. مین کہ ایمبیشن جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ایکٹیو اور زندہ رکھتا ہے, اور یہ انسان کے جسم میں بلڈ کی مانند ہے. یعنی کہ ایمبیشن از ویری نیسیسری تھنگ, سم تھنگ بیسک. ایمبیشن کوئی مقصد نہیں ہے لائف کا, تو پھر زندگی ڈیڈ ہے, بور ہے اور ڈیتھ ہے. ایمبیشن میکس مین ایکٹیو. ایمبیشن انسان کو ایکٹیو بناتا ہے. آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو ڈسکس اے سمری. میں سمری ڈسکس کر رہا ہوں. جسٹ اے منٹ. It can also be dangerous. Ambition dangerous بھی ہو سکتا ہے. Ambitious people are highly required for the war. جنگ کے لیے ambitious لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کے پاس ambitious لوگ ہونے چاہیے, پرمقصد لوگ ہونے چاہیے. If ambition is allowed without control, اگر آپ ایمبیشن کو الاؤ کریں گے, لوگوں کے اندر پلنے بڑھنے دیں گے ایمبیشن کو, اور کنٹرول نہیں رکھیں گے, اٹ کین بی ہارمفل فار دا کنگ. تو یہ چیز کنگ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے,
اینڈ گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہارمفل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایمبیشن کا رخ کنگ کی طرف ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف ہو سکتا ہے، یا دوسری اسٹیٹس کی طرف ہو سکتا ہے، یا کوئی نئے راستے تلاش کر لیں گے لوگ۔ تو بیکن نے بالکل یہاں پر جو ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے وہ ایٹیٹیوڈ اس نے میکھیولی والا اپنایا ہے۔ یہاں پر وہ واقعی میکھیولین آئیڈیاز کو پروپگیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح میکھیولی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کنگ کو چاہیے کہ وہ سال 2 سال میں دوسرے کنٹریز کے ساتھ جنگ کرے، اس لیے جنگ کرے، ایک تو اس کی فوج کم ہو جائے گی، لڑ کر مر جائے گی، کھانے پینے کے اخراجات کم ہو جائیں گے، پھر انتھوزیزم اور جذبہ قائم رہے گا، اور لوگ بھی آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ایک مقصد ملا رہے گا کہ ہم نے دوسروں پر حملہ کرنا ہے، اور ساتھ والے اسٹیٹس والے بھی آپ سے ڈرے رہیں گے۔ تو ایمبیشیس پیپل آر ریکوائرڈ فار وار، جنگ کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ بیکن نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا، وہ تھا آف میرج اینڈ سنگل لائف، اس میں بھی بیکن کہتا ہے، وہ کہتا ہے جو جنگجو ہوں، جو فوجی ہوں، آرمی ہو آپ کی، وہ شادی شدہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ جنگ لڑائیں گے ان کو، تو ان کو آپ ریفرنس دیں گے کہ تم لڑو گے، تم اچھا لڑو گے اور دشمن کو فتح کرو گے، فتح کرنے کے بعد دوبارہ تم اپنی بیویوں اور بچوں کے پاس جاؤ گے۔ اس وجہ سے وہ زیادہ اچھا لڑیں گے کہ وہ اپنی بیویوں اور بچوں کے پاس جائیں گے۔ یہاں پر مینسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، میکھیولین نظر آ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کہ ایمبیشیس پیپل جو ہیں وہ اکٹھے کر لو جنگ لڑنے کے لیے۔ اف ایمبیشن از الاؤڈ وداؤٹ کنٹرول، تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے لوگوں کے ایمبیشن کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ایمبیشیس پیپل کین آلسو بی یوزڈ بائی دا کنگ ایز انسٹرومنٹس، ایمبیشیس پیپل کو آپ اپنے انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کنگ استعمال کر سکتا ہے ان کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر دوسروں کے خلاف۔ ایمبیشیس پیپل کو کنٹرول میں رکھنا بڑا ضروری ہے، ادروائز یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ آف سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن، سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن، یہ نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا، نیکسٹ ایسے ہے، اینڈ لاسٹ ون ایسے وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس۔ سیمولیشن کا مطلب ہوتا ہے پریٹینڈ ون تھنگ وچ ون ہیز ناٹ۔ سیمولیشن کا مطلب ہے وہ چیز شو کرنا جو آپ کے پاس نہ ہو۔ جس طرح کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے بڑے بڑے ٹینک اور بڑے بڑے مینار کھڑے کر کے یہ کہا تھا دنیا کو کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ چلا دے گا اگر کسی نے اس کی طرف دیکھا تو، اور پوری دنیا پر اسی ایٹم بم کے خاکے کو دکھا کر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ دیٹ واز سیمولیشن، کہ اس نے پریٹینڈ کیا، اس چیز کو پریٹینڈ کیا، اس چیز کو شو کیا، اس چیز کے بارے میں شیخی ماری جو چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ ڈس سیمولیشن، ڈس سیمولیشن کا مطلب ہے پریٹینڈ ٹو ہائڈ ون تھنگ، ایک چیز کو چھپانے کی کوشش کرنا، وچ ون ہیز ان ریئلٹی، جو ایک شخص کے پاس حقیقت میں ہوتی ہے۔ ایک چیز حقیقت میں جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے چھپا کر رکھیں گے تو یہ اسے کہیں گے ڈس سیمولیشن۔ آپ کے پاس جس طرح ایران کے پاس سپوز ایٹم بم ہے اور وہ چھپا کر رکھا ہوا اور کہتا ہے کہ ان ریئلٹی آئی ہیو ناٹ، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے ان ریئلٹی آئی ہیو ناٹ، لیکن ان ریئلٹی ہی ہیز، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہے۔ اس طرح کوئی چیز ہائڈ کرنا جو اس کے پاس ہو، اسے کہتے ہیں ڈس سیمولیشن۔ تم سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جانے کیا چیز چھپا رکھی ہے خنجر کی طرح، رات گہری ہے سمندر کی طرح، ڈوبتا جاتا ہوں پتھر کی طرح، تم سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جانے کیا چیز چھپا رکھی ہے خنجر کی طرح، رات گہری ہے
سمندر کی طرح ڈوبتا جاتا ہوں، پتھر کی طرح۔ سمری: The practice of dissimulation is followed by the weak man. Dissimulation کمزور آدمی کرتا ہے۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے چھپاتا ہے۔ For the strong minds and hearts have the power to tell the truth. جن کا اسٹرانگ ہارٹ ہوتا ہے، اسٹرانگ برین ہوتا ہے، وہ سچ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے۔ The man of secret nature never gives a hint of what is in his heart. جو سیکرٹ نیچر کا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی ہنٹ نہیں دیتا کہ اس کے دل ہی دل میں کیا ہے۔ سیکرٹ نیچر کا آدمی اپنے ہارٹ میں چیزیں چھپا کر رکھتا ہے۔ The advantage of simulation. اچھا، آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو پریٹینڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایڈوانٹیج کیا ہے سیمولیشن کا؟ اینڈ ڈسیمولیشن، اور جو چیز آپ کے پاس ہے اسے چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ is that they keep the opposition guessing and unprepared. تو آپ کے جو مخالف لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو گیس کرتے رہتے ہیں، یار اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ انپریپیئرڈ رہتے ہیں۔ ان کو آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ہارٹ کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اینڈ سو ٹو بی ایزیلی سرپرائزڈ ایٹ دا پراپر مومنٹ، اور پراپر مومنٹ پر سرپرائز ہو جائیں گے وہ لوگ۔ دے آلسو ہیلپ، کون سرپرائز ہو جائیں گے؟ آپ کے دشمن، یعنی کہ دشمن اسٹیٹ ہے یا آپ کا کوئی دشمن آدمی ہے۔ آپ کچھ چیزوں کو آپ چھپا لیں جو آپ کے پاس ریئل میں ہیں، اور کچھ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اسے پریٹینڈ کر دیں، تو وہ گیس نہیں کر پائے گا واٹ یو ریئلی از۔ اور اگر وہ آپ سے پنگا لے گا تو پھر آپ ایٹ دا مومنٹ اسے سرپرائز کر دیں گے اس چیز سے جو آپ کے پاس ہے اور آپ نے شو نہیں کی۔ دے آلسو ہیلپ اس ڈسکور دا انٹینشنز آف دا ادر۔ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنانے سے آپ کو ایک اور فائدہ ہوتا ہے، آپ کو دوسرے لوگوں کی انٹینشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ خود ہی اگل دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پسٹل نہیں ہے تو آپ کہیں کہ یس آئی ہیو اے گن، میرے پاس ایک گن ہے، میں دشمن کے خلاف استعمال کروں گا، تو آپ کو دوسرا آدمی بتا دے گا جی آپ کے پاس گن ہے، تو اس کے پاس جرمن گن ہے یا اس کے پاس کلیشن کوف ہے، وہ آپ کو دوسرے کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ دا ایڈوانٹیج از دیٹ دے انڈیکیٹ آ ویکنیس آف کریکٹر۔ دا ڈس ایڈوانٹیج از دیٹ، ایڈوانٹیج تو یہ ہو گیا کہ پراپر مومنٹ پر آپ دشمن کو سرپرائز کر دیتے ہیں، دشمن آپ کو گیس نہیں کر سکتا، اور آپ دوسرے لوگوں کے حوالے سے ان کی انٹینشنز جان سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا انٹینشن، ارادے رکھتا ہے۔ سیمولیشن اور ڈس سیمولیشن دونوں کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، نقصان بھی ہے، از دیٹ دے انڈیکیٹ اے ویکنیس آف کریکٹر۔ اس سے کریکٹر کی ویکنیس سامنے آتی ہے کہ انسان کمزور ہے، اینڈ ون ہو یوزز دیز میتھڈس از کنسیڈرڈ انریلائبل۔ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے اندر، فیملی کے اندر، معاشرے کے اندر انریلائبل ہوتے ہیں، آپ پر کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی پرپلیکسنگ اور کنفیوز پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ یار یہ ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے۔ تو بزنس کے معاملات جہاں تک دیکھے جائیں تو سیمولیشن ڈس سیمولیشن نہیں بلکہ اسٹریٹ فارورڈ اور پازیٹیو رہنا چاہیے۔ دیٹ واز سیمولیشن اینڈ ڈس سیمولیشن۔ اف دا ٹاپک ول کم تو آپ اسی کو ایکسپینڈ کر دیں گے، اسی کو بڑا کر دیں، اس کو پھیلا دیں، ڈسکس کر دیں فردر اس کو اپنے الفاظ کے اندر۔ اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی مور دین آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں بک سے یا نیٹ سے۔ میں نے اس کے بعد سر فرانسس کے
بیکن کے کچھ اور کوٹس رکھے ہیں. نیئر اباؤٹ یہ کوٹس میں نے رکھے ہیں 27 مور کوٹس رکھے ہیں. تو یہ 27 کوٹس جن کا بیکن میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, جو انجوائے کر رہے ہیں بیکن کو, یہ 27 کوٹس مزید بھی پڑھیں گے اور انجوائے کریں گے. دیز آر ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. آپ ان کا ایزیوم بنائیں گے, اندازہ بنائیں گے کہ بیکن یہ کہنے جا رہا ہے. آفٹر دس آئی ہیو میڈ اونلی اے سنگل کویشچن فار آل یونیورسٹیز. اگر یاد کرنا ہو تو یہ کویشچن کریں گے. اس کویشچن میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے, اس کویشچن میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. یہ کویشچن تمام سوالوں کا جواب ہے. یونیورسٹی جتنا امیجن کر سکتی ہے ان تمام سوالوں کا یہ جواب ہے. اور اس جواب کا, اس آنسر کا نام ہے کلونجی آنسر. کلونجی آنسر. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ کلونجی آنسر ڈسکس کریں گے. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. And note down our phone number 0333 4655 305. Skype کا ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار MK بھٹا, اور آپ نے یہ سارے سپیل اکٹھے ملا کر لکھنے ہیں, کوئی کیپٹل لیٹر نہیں ڈالنا. So nice of you.